السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال چال ہے، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے بولنے کی نا. میں آپ کا اور خادم ہوں. کافی ٹائم ہو گیا میں سن رہا تھا آپ کو. جی سر. اچھا، میرا جو بیسیکلی تعلق ہے، میں کسی فرقے کو اپناتا نہیں ہوں. جی سر. میں ایز اے ریسرچر جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ڈفرینٹ ٹیکسٹ کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں. جی سر. آپ کی کافی ویڈیوز میں نے دیکھی، جس میں لاسٹ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں آپ نے ایک ذکر کیا جس میں وہ نبی کی جو حدیث ہے اس کا آپ نے ذکر کیا. حوض کوثر کے اوپر آپ نے کہا کہ جو ان کے اصحاب کو لایا جائے گا تو اس پہ نبی کہیں گے کہ میرے صحابی ہیں. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بالکل سند کے بالکل. ساتھ ثابت ہے. اس کے اندر ایک جو بالکل آپ نے جواز دیا کہ اس کے بعد جو فوراً مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، نبی کی وفات کے بعد جو مرتد ہوا، اس میں آپ نے حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو اور باقی جو اصحاب تھے، بلکہ جو خلفاء جو بنے ان کو آپ نے جو ہے نا ان کا نام نامزد کیا بالکل. ان کو. تو بالکل. اس کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر اس حدیث میں جو میرا موقف ہے یا جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا، اس کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ نبی کی وفات کے فوراً اسی دن کے اوپر. آپ نے جو اس کا ترجمہ منذ کیا اس ان میں آپ نے یہ فارقتهم، کہا جب کہ سے آپ ان سے بچڑ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ان سے جی بچڑ جی گئے تھے بالکل، نا؟ جب نبی کی وفات کے بعد. جی جی نہیں، جی جی وفات کے بعد نہیں ہے کہ وفات تو 100 سال بعد بھی وفات ہے نا. دیکھیں الفاظ جو بخاری کے ہیں، جی الفاظ جو بخاری کے ہیں وہ اس طرح ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وفات تو 200 سال بعد بھی ہے نا. کوئی مرتد ہو جاتا ہے نا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی مرتد ہوا نا. کوئی ابھی زمانے میں مرتد ہو جائے جی 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 1400 سال کے بعد، وہ بھی جی صحیح ہے. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی مرتد ہوا. لیکن بخاری یہ نہیں کہتا. بخاری کے جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایت ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے اس وقت صحیح اصحاب کا بخاری. ورڈ یوز ہے نا. ابھی جو مرتد ہوگا بس صحابی تو نہیں ہوا. ابھی سن لو نا بھائی. جی جی کیا آپ نے کیا بولا؟ کیا بولا ابھی؟ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے کہا کہ ابھی جو مرتد ہوا، ابھی اس دور میں بھی مرتد ہو گئے وفات کے بعد، لیکن اس میں جو حدیث میں لفظ ہے وہ اصحاب کا ورڈ یوز کیا ہے نا ہاں نہیں، کہ اصحاب جو عرض ہے ہے. وہ مرتد ہو گئے. ہاں، ابھی جو مرتد ہیں وہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بعد میں جو 5 سال 10 سال کے بعد جو مرتد ہوئے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار ہے تراث العربی. دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے 4625. کتاب التفسیر ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ اس آیہ کی تفسیر ہے. یہاں پر وہی ہے، یا رب اصحابی، اے میرے، ان کو جنت کی طرف نہیں حوض کوثر سے بگایا جائے گا نا، تو میں کہوں گا یا رب یہ میرے جی صحابہ جی ہیں. جی ایک منٹ میں ہائی لائٹ کر دوں. ایک منٹ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو اچھی طرح نظر آئے، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. تو وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. ان لوگوں نے، میں تو قرآن کی آیت کی تلاوت کروں گا نا، کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے. فیقال، کہا جائے گا، یعنی اللہ کی جانب سے جواب آئے گا، ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. یہ لوگ ہمیشہ سے مرتد رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی دین پہ واپس گئے. عقاب بولتے ہیں وہ پیر کی ایڑی کو، اور عقاب بولتے ہیں جد و آبا کو بھی عقاب بولتے ہیں. تو یہ لوگ یہ مرتد ہو گئے، یہ پھر گئے اپنے آبا کی دین سے باہر گئے. کب سے؟ منذ فارقتم، جو ہی آپ سے فراق حاصل ہوئی ہے. یہ ایک حدیث، دو حدیث، یہ کئی حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں بھی. جو ہی آپ کی فراق حاصل ہوئی ہے، تو یہ جو ہے جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق ہوئی ہے، وہ اسی وقت سے یہ مرتد رہے ہیں. تو یہ مانین زکوٰۃ نہیں ہے. یہ مانین زکوٰۃ ویسے بھی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. یہ کوئی اور ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے اگر آپ دیکھیں کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں سوائے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت. انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا. قریش نے، یہ سب ایک ہی پارٹی تھی، ابو بکر عمر عثمان ابو سفیان، یہ لوگ قریش کی جو پارٹی تھی، ٹھیک ہے نا. ان میں انصار بھی کچھ شامل تھے. ان لوگوں نے جو امامت پہ قبضہ کیا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہی سے کچھ اور ہوا ہی نہیں، صرف یہی واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے نا. اور اسلام میں کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خطاب کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعت داخل کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد دین میں کوئی بدعت، کچھ بھی بدعت داخل نہیں ہوئی ہے نا بھائی. نماز تو اگر چینج ہوئی تو بعد میں ہوئی ہے نا، فوراً تو نہیں ہوئی ہے. اور مثلا روزہ کے احکام وغیرہ جو بھی تبدیلیاں ہیں، جو تبدیلی اس وقت لائی گئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ امامت پہ قبضہ ہے، خلافت پہ قبضہ ہے. جی بولیں.
بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بات میں آپ کی اگر اس بات کو ایگری کرتے بھی ہیں, ٹھیک جی ہے, سر. اور پھر آپ جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 225 ہے اس کے بارے میں کیا تفصیل کریں گے, جو خط لکھا مولا علی نے ابو سفیان کو جب جنگ صفین سے پہلے, اس کے اندر کیا اس میں واضح الفاظ تھے مولا علی کے کہ مجھے بھی ان لوگوں نے خلیفہ چنا جنہوں نے باقی پچھلے 3 کو چنا, ٹھیک ہے. تو میں اسی, اگر پھر آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں, دیکھیں میری تھنکنگ آپ سن لو سوچ کے یہ مطابق. دیکھو, یہ جو نہج البلاغہ کی جو روایت ہے, پہلی بات ہے آپ میرے اسی یوٹیوب چینل, جو پرانا چینل ہے جس میں 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں, اس میں اگر آپ چلے جائیں جی جی وہاں جی پہ سرچ کریں کیا نہج البلاغہ کے سب روایات صحیح ہیں, شیعہ حدیث ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں بہت میں نے وضاحت کیا کہ نہج البلاغہ میں سب حدیث شیعہ کی نہیں ہے. نہج البلاغہ کے احادیث کا سند نہیں ہے بھائی, اس کا جو مصنف ہے اس نے سند اپنا ذکر نہیں کیا, اور وہ متاخر بھی ہے. وہ کس سنے کے, وہ 14ویں جو 5ویں صدی کے ابتدا کے عالم ہے, 5ویں صدی یعنی 400 پلس, 5ویں صدی کی. ہاں, جی 400 پلس اس کی وفات ہے, 400 کے بعد, ٹھیک ہے نا, 300 کے امام اواخر رضی میں, شریف. رضی شریف اس کے اواخر میں وہ رہتا. اب مجھے اس کا سند وفات صحیح طرح سے یاد نہیں, اسی طرح لگ بھگ ہے, ٹھیک ہے نا, 5ویں صدی کے آخر میں. سند وہ کوئی ذکر نہیں کرتا, اور اس نے مقدمے میں یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ صرف احادیث لاؤں گا اور یا صحیح احادیث لاؤں گا. اس نے صرف یہ کہا کہ جو احادیث خطبے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زیادہ فصیح بلیغ ہیں, میں ان کو جمع کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک شاعر آدمی تھا, وہ خود ادب سے کام تھا ان کو, اور وہ کوئی محدث نہیں تھا. تو اس کو جہاں سے جو بھی ملا اس کو پسند آیا, اس کے ذوق کے مطابق تھا, شاعری کے ذوق, اس نے وہاں پہ لکھ دیا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب شیعہ حدیث نہیں ہے. یہی جو یہ اس نے روایت کی ہے شریف رضی نے, اس سے بہت پہلے, اس سے تقریباً 200 سال پہلے ابن قتیبہ دینوری نے, جو متوفا سن نمبر 276 ہے, اس نے اپنے کتاب الامامہ والسیاسہ میں سے اسی خطبے کو نقل کیا, اسی لیٹر کو, کہ علی علیہ السلام نے کہ معاویہ کو خط لکھا ہے, وہی جو آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ صفحہ نمبر 113, کتاب علی علی معاویہ مرتن ثانیہ. اچھا, اس کے علاوہ اسی روایت کو ناصر بن مزاحم من قری, جو متوفا سال نمبر 312 ہے یا 212 یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے. کہاں کی ہے نجی, کہاں مطبعہ المؤسسہ العربیہ الحدیثہ, وہاں کی چھپی ہوئی ہے. اچھا, یہاں پہ صفحہ نمبر 27 میں یہاں پہ اسی حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرتا ہے عامر شعبی سے, عمر ابن سعد سے, نمیر ابن وائلہ ان عامر الشعبی. عامر ابن شراحیل الشعبی جو ہے نا, وہ بخاری, مسلم, ترمذی ان کے روات میں سے, ٹھیک ہے نا. سند اس کی کس کی ہے, اس کی ہے, وہی روایت جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ لیٹر, وہ پھر وہ بہت لمبی حدیث ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خط ہے معاویہ کی طرف, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے, پہلی بات ہے. جو شیعہ حدیث ہے وہ کتاب سلیم میں ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو اور ابو الدرداء کو, ان کو ایلچی بنا کے بھیجا ہے, کیونکہ یہ ابو الدرداء اور ابو ہریرہ یہ دونوں معاویہ کی جانب سے پیغام لے کے آئے تھے صفین میں. تو مولا امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایلچی بنا, معاویہ کو خط پیغام بھیجا تھا. ابو الدرداء وہ صحابی ہے اور ابو ہریرہ یہ بھی صحابی ہے. ہاں, ان دونوں کو کہ کیونکہ معاویہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم نے, وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلین کو, آپ میں بتاتا ہوں نا, عثمان کے قاتلین کو آپ سزا دے دیں, پھر آپ سے بیعت پہ بات ہوگی. وہ تو ایک بہانہ تھا نا, اس نے بیعت نہیں کرنی تھی. تو مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو, جب بھی کوئی خلیفہ قتل ہوتا ہے, یا تو جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے, یا تو وہ اس کی قتل صحیح ہوتی ہے یا قتل اس کی غلط ہوتی ہے. اگر وہ خلیفہ فاجر تھا, قتل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, یا اگر وہ خلیفہ مثلا صالح بھی تھا, جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے, تو مسلمانوں کے پاس 2 طریقے ہیں. ایک طریق یہ ہے کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ چنتے ہیں, مسلمان خود اپنا خلیفہ کسی سے بیعت کرتے ہیں, وہ خلیفہ شرعی بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ طریق دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میں خلیفہ ہوں, کیونکہ وہی جو جن لوگوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کیا, عثمان کے ساتھ انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی, مہاجرین انصار تھے, ٹھیک ہے نا. تو میرے ساتھ جو مدینے میں بیعت ہوئی ہے, وہ تجھ پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان, میری طاعت تجھ پہ واجب ہے, تم میرے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اب جب میں خلیفہ بناؤں تو جو عثمان کے خون کے جو ولی ہیں, ولی دم ہے, آپ تو عثمان کے بیٹے نہیں نا, عثمان کا بیٹا تو موجود ہے, وہ آ کے مجھ سے مراجعہ کرے کہ فلان شخص میرے والد صاحب کے قاتل ہیں, تو وہ تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو جمع کرتا ہوں عدالت میں,
تحقیقات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے عثمان کو کس لیے قتل کیا، آپ نے قتل کی بھی یا نہیں کیا، اگر قتل کی تو کس لیے قتل کیا نا، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا نا کہ عثمان صحیح قتل ہوا ہے، عثمان ظالم تھا، بے گناہ بے قصور قتل ہوا ہے، تو پھر اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہو، اور مجھے بنایا ہے غدیر خم میں، اور یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ تو میرے حجت کے لیے، میرے دلیل کے لیے اور زیادہ مضبوط ہے کہ مجھے بنایا، میری اطاعت سب امت پہ واجب کر دیا. پھر تو تم پھر بھی اس عقیدے کے مطابق تمہیں حق نہیں ہے کہ تم یہ بہانہ کر دو کہ میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی تمہیں عثمان کے خون کی امام جس طریق سے بھی بنتا ہو نا، یا تو بیعت سے بنتا ہو یا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے بنتا ہو. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے نسب کیا ہے اور یہ میرے لیے زیادہ مفید ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ مشورے سے بنتا ہے، بیعت سے بنتا ہے، تو پھر بھی وہی، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، تو انہی لوگوں نے جو ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی مجھ سے بیعت کیا، مہاجرین انصار سب نے مجھ سے بیعت کیا. تو کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے قتل کی وجہ سے اس امام کے خلاف خروج کرے، ٹھیک ہے نا. جو اولیاء دم ہیں، جو عثمان کے وارثین ہیں، وہ آ کے شکایت کریں، بھئی فلان شخص نے قتل کیا نا، 5 آدمی 10 آدمی جتنے بنتے ہیں نا قاتل، ان کا نام لے لیں، پھر ہم ان کو جمع کریں گے، بھئی دربار میں محفل میں جمع کریں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے کہ بھئی عثمان کا قتل کیوں ہوا. اور بات یہ تھی کہ وہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا نا، وہ سب کو معلوم تھا، وہ خود صحابہ ہی تھے، جنہوں نے بڑے بڑے، طلحہ زبیر تھا، عائشہ نے خود فتویٰ دیا تھا. تو یہ سب عثمان کے خون ایک بہانہ تھا، اور یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا وہ کہیں نہیں چاہتے تھے کہ ایسا عدالت برپا ہو کہ وہاں پہ عثمان کے خون کو پوچھا عثمان کیوں قتل ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک سیاسی نعرہ بازی تھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جو عام مسلمان ہیں، کیونکہ عام مسلمان مدینے سے دور تھے، بالخصوص شام والے، جو معاویہ کی اصلی فوج تھی، پاور بیس تھا شام میں، وہ تو معاویہ کے مدینے کے حالات سے ناواقف لوگ تھے نا، وہ تو علاقہ ہی دوسرا تھا. وہاں پہ تو مشہور کرایا تھا کہ یہاں پہ معاویہ نے مشہور کرایا تھا کہ عثمان جو ہے مظلوم قتل ہوا ہے، اور اس کے بغاوتیوں کا لشکر ہے، امام علی علیہ السلام کا جو لشکر ہے، خود امام علی علیہ السلام نے قتل کرایا، بلکہ ان سے بدلہ لیتے ہیں. ان کے ہاں یہ مشہور کرایا گیا تھا نا. جن لوگوں کو پتا تھا، مثلا عثمان کے جو بیٹے تھے، عثمان کے جو بتیجے تھے، ان کو تو پتا تھا قاتل کون ہے، وہ خود نہیں عدالت نہیں چاہتے تھے نا، کیونکہ عثمان کا اگر پروفائل کھول جاتا تھا نا، تو پھر وہ تو بہت لمبی پروفائل ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا ہے، اس کی اپنی اس میں کتنی غلطی تھی نا، عثمان کی اپنا اس میں کتنا رول تھا. تو اہل سنت کی کتابوں سے بھی ثابت ہے نا، وہ پروفائل دیکھیں، اس چیز پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ تو دیکھیں، اگر آپ ائمہ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں گے، اس میں بھی سارے واقعات لکھے ہوئے کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے انہوں نے وہ پوزیشن دی، یا جو ان کے گورنر تھے وہ ان کے خلاف ہوئے. دیکھیں علی بھائی، یہاں تک جہاں تک بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، اگر بات ہے مولا علی کی محبت کی، ٹھیک ہے، تو مولا علی سے بڑھ کے تو دیکھیں نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مولا علی کا ہے، ٹھیک ہے. اور مولا علی سے محبت کا تقاضا بھی ہمیں پھر یہی کہتا ہے کہ جہاں تک مولا علی گئے، ہم وہاں تک چیزوں کو جو ہے نا کنٹریبیوٹ کریں، اس سے آگے ہم نہ چلیں. ایک اگر دنیاوی مثال لے لیں، اگر کسی مثال کے طور پہ اگر ہمارے والد کی کئی لڑائی ہو جاتی ہے، ہمارے والد کی لڑائی ہے کسی کے ساتھ، اور ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، اور ہمارا والد ہمیں کہہ دے کہ یار یہاں پہ خاموشی اختیار کر لو، تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے والد سے آگے بات کریں. تو مولا علی کا مقام تو بہت بڑا ہے نا، کہ جہاں تک دیکھیں مولا علی نے بات کی، جہاں تک ذکر ہے معاویہ کا، وہاں تک تو بات کی سمجھ آتی کہ وہ ان کے دشمن تھے. انہوں نے یہ تو اہل سنت اب نہ مانے تو یہ ان کی ایک ہٹ درمی ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ہے نا وہ ساری واقعات یہ لکھے ہوئے کہ ان پہ تبرہ بھی ہوا، ساری باتیں، حضرت امام حسن کو کیسے شہید کیا، مولا علی کو کیسے شہید کیا، پھر حضرت امام حسین کی شہادت. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں، جو آپ نے بات کی کہ وہ مرتد ہو گئے بالکل جب وہ نبی کے وفات کے بالکل بعد، تو اگر ہم دیکھتے ہیں، میں ابھی ہے نا اس کو ذرا سا وہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، چاہے وہ باغ فدا کا مسئلہ ہے، مطلب جائیداد فدا کا مسئلہ ہو گیا، یا وہ حضرت ابو بکر سے اختلاف، حضرت عثمان کے ساتھ اختلاف، یا حضرت عمر کے ساتھ اختلاف ہوا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ مولا علی کی ان سے کوئی جنگ تو نہیں ہے، ان سے ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں انہوں نے لڑی. اگر ہم چونکہ اس کو کہہ دیتے کہ چلو انہیں عوام کی مفاد کے لیے جو ہے نا، مسلمان کی امت کی مفاد کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی. وہی مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، ابو سفیان نے جب آ کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ پیدل دیکھیں لوگوں امام کو علی لے علیہ کر السلام آتے سے ہیں، لڑتے ہیں، لے کر ان سے آتے ہیں. حتمن لڑتے ہیں اگر لوگ ان کے ساتھ دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام سامری سے نہیں لڑے، سامری سے لڑے ہیں. دیکھیں نہیں لڑے، اصل موسیٰ علیہ السلام گیا نا کوئی طور، لیڈر کون ہے؟ لیڈر کس کو بنایا؟ ہارون کو بنایا.
پریکٹیکلی لیڈر کون بنا ہارون ہے؟ کو پریکٹیکلی سامری لیڈر بنا ہے نا، سامری جادوگر ہے، سادھو ایک 420 آدمی، ایک حرام زادہ، ایک کافر منافق جو بظاہر مسلمان ہے، سامری کیرزمیٹک ہے، بولنا آتا ہے، لوگوں کو اس نے ورغلا ہے، اب وہ لیڈر بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہارون علیہ السلام اس کے خلاف لڑے، اور اس نے اس کی غداری دیکھیں، وہ سامری کی جو غداری وہ چھوٹی نہیں ہے، اس نے سب کو مرتد بنایا بھائی، بچڑے کی عبادت کرائی نا، بالکل ایسا ہی بالکل ایسا ہی بچڑے کی موسیٰ ہارون علیہ السلام کیوں نہیں لڑے؟ قال ان القوم استضعفونی، یہ قرآن کی آیت ہے، وکادوا یقتلوننی، انہوں میں بالکل کمزور ہو گیا تھا، میرے پاس ساتھی نہیں تھے کوئی، اور یہ مجھے قتل کر دیتے بھائی، میں لڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے صفائی پیش کی نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ ہوا آپ کہاں تھے، ہارون سے پوچھا، تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تو بالکل اکیلا تھا، میں لڑتا تو میں قتل ہو جاتا، اور آپ کے جتنے جو 4 5 10 مخلص افراد یہاں پہ تھے وہ بھی میرے ساتھ شہید ہو جاتے نا، وہ تو آپ چاہتے نہیں تھے۔ تو اگر دیکھیں، اگر کوئی شخص دیکھیں ظلم کے خلاف لڑتا نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پر ظلم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، ان کے اصحاب قتل ہو رہے تھے بیچارے، وہ سمیہ جو ہے عمار یاسر کی ماں جو ہے، اس کو کس طرح قتل کیا پتہ آپ کو؟ اس کی شرمگاہ میں ڈنڈی ماری ہے، شرمگاہ میں ڈنڈی ماری ہے، اس طرح بے غیرتی کے ساتھ کفار نے اس کو قتل کیا تھا، اس کے والد کو بھی قتل کیا، عمار ابن یاسر، یعنی یاسر علیہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت یاسر، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لڑے، اور نہ کسی کو لڑنے کی اجازت دیا، نہ اپنے کسی کو لڑنے کی اجازت، سب کو بولا کہ صبر کرو، برداشت کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑتا نہیں ہے تو ظلم نہیں ہے۔ دیکھیں بالکل، دیکھیں یہ بات بھی اگر ہم کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو آپ کی ڈیبیٹس یا مناظرے اہل سنت کے ساتھ، یہ باقیوں کے ساتھ سنیں، آپ کا موقف جو ہے نا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جہاں پہ اختلافی موضوعات ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں، چاہے اگر آپ وہ ایک روایت لے لیں جس میں حضرت عمر نے جا کے وہ گھر کا دروازہ توڑا، بی بی زینب کے اوپر وہ دروازہ گرا، تو اس کی سند آپ کو جا کے ایک وہی کتاب سے ملے گی، سلیم بن وہ جو ہے حلالی، سلام بن کیس حلالی کے ساتھ، وہ جتنی جگہ پہ بھی وہ روایت وہی نا، وہ ان کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ اب میں نے یہاں پہ تقریریں کی ہیں، میں نے بہت سارے مصادر دکھائے شیعہ کتب سے اور مخالفین کے کتب سے، تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف سلیم سے کتاب سے ان کی شہادت، ٹھیک ہے نا۔ اور صرف گھر پہ حملہ نہیں ہے بھائی، صرف گھر پہ حملہ نہیں ہے، فدق کا مسئلہ ہے، پھر صرف فدق کا مسئلہ خلافت امامت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علی ولی کل مؤمن من بعدی من کنت مولا فعلی علیہ مولا۔ تو یہ دلائل تو ایک دو تو نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں تو دیکھیں علی بھائی، حسن بھائی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو حضرت علی کے فضائل ہے نا، وہاں تک تو ہم بات کو ایگری کر رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ، لیکن فضائل نہیں، صرف فضائل نہیں ہے، صرف تعریف نہیں ہے نا، امامت ہے، تعریف نہیں ہے، صرف امامت ہے۔ سر امامت ہے، دیکھیں بالکل اس میں دیکھیں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ وہ امام نہیں ہے، وہ بالکل امام ہے، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ جہاں پہ مولا علی نے خاموشی اختیار کی، ہمیں وہاں پہ خاموشی اختیار نہیں کر لینی چاہیے، نہیں خاموشی اختیار کی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں شیعہ کتب میں اگر آپ چلے جائیں، دیکھیں یہ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ فدق کے مطالبے کے لیے، وہ سب کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے، ابو بکر نے کہا اللہ نورت ما ترکنا صدقہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے۔ محمد ابن سعد بصری نے طبقات میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے، یریثنی ویرث من آل یعقوب وورث سلیمان، یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی ابو بکر کو، انہوں نے خاموشی اختیار۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نہ بولنا ابو بکر کے خلاف، یہ خاموشی ہے؟ یہ آپ کا پیش امام ہے، خلیفہ ہے، آپ ان سے ہمیشہ کے لیے آخر تک نہیں بولی، جب تک، اور رات کی تاریکی میں دفن ہوا، کسی کو خبردار ہی نہیں کیا، خود نماز پڑھا۔ پھر امام علی دیکھیں، یہ دیکھیں حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر بھی شریک نہیں ہوئے ان کے نہیں، کوئی نہیں ہوا، وہ زائد کے ٹائم دفنا ہے، میں اس چیز پہ ایگری کر رہا ہوں، لیکن اب خود ایک چیز آپ یہ نہیں دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی دیکھیں ابو بکر سے بات کرنا چھوڑتی ہیں، کس بات پر؟ کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا میرے باغ پر، میری جائیداد پر، میرے والد صاحب کی میراث پر، میرے والد صاحب کی میراث پر۔ یہ خاموشی نہیں ہے، یہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہے بھائی، یہ بہت بڑا ڈکلیریشن ہے، یہ خاموشی نہیں ہے، یعنی لڑ نہیں سکتے اہل بیت۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے پاس اتنی ظاہری طاقت نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کے لڑیں،
ٹھیک ہے نا، وہ شریعت کے خلاف ہے. اگر تلوار لے کے لڑیں تو وہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاد کے شرائط ہوتے ہیں. لیکن یہ خاموشی نہیں، یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے پوری امت کے لیے قیامت تک. بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ خاموش نہیں رہی. زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ یہ ناجائز لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے زہرا کا ساتھ دیا. پھر عمر کے خلافت میں جا کر دوبارہ عمر سے فتح کا مطالبہ کیا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاشر میں لا نورث ما ترکنا صدقہ، جھوٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک. اور خود عمر نے کہہ بھی دیا مسلم میں کہ ابو بکر نے حدیث روایت کی اور آپ اس کو جھوٹے سمجھتے ہیں. یہ خاموشی نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. پھر دیکھیں، اگر آپ شیعہ کتب میں آ جائیں نا، اہل بیت علیہ السلام نے جو روایت ہمیں کی ہیں، مثلا خطبہ طالوتیہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دنوں کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے خطبے دیے. اس میں بہت اپنے فضائل ذکر کیا اور کہا کہ اس میں یہ جملے ہیں کہ ان کی نظر پڑی وہاں پہ بکریوں کا ایک گلا تھا، بکریوں کا ایک گروپ تھا، ایک گلا تھا، ایک ہرڈ تھا. اس میں 30 کے قریب 40 کے قریب اس میں بکریاں تھیں، دمبے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس سپاہی ہوتے ان بکریوں کے تعداد جیسا تو میں، پھر انہوں نے ابو بکر کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اس کی ماں کا نام لیا. بہرحال ابو بکر کی ماں کی جو ایک کہانی ہے، بھائی میں اتنا اشارہ کرتا ہوں، میں اس نے جو مسند خلافت پہ بیٹھا ہے میں اس کو ہٹا دیتا اگر میرے پاس اتنے لوگ سپورٹر ہوتے ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہت واضح الفاظ میں بار بار، اور کتاب احتجاج تبرسی میں آپ جائیں کہ بہت سارے صحابہ نے تقریر کیا، ابو بکر کو نصیحت کیا. ابو ذر نے، مقداد نے، عمار یاسر نے، تقریباً 10-12 صحابی کھڑے ہو گئے تھے ابو بکر کے خلاف مجلس کیا تھا. وہ بہت سارے ان میں سے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں نہیں تھے، وہ باہر گئے تھے. آیا تو دیکھا کہ ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے. انہوں نے ابو بکر، ہاں اس طرح نہیں ہے بھائی، اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ خاموش تھے، لڑے نہیں ہیں. انہوں نے اعتراض کیا ہے، باتیں کی ہیں. وہ دیکھیں سب لوگ سب کچھ نقل نہیں کرتے. آپ کے کتابوں میں اس کے اشارے ملتے ہیں، بعض جگہوں پہ تصریحات ملتی ہیں، تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو یہ خاموشی کہنا کہ اہل بیت علیہ السلام خاموش ہو گئے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے بھائی. خاموشی نہیں اختیار کی انہوں نے، لڑے نہیں ہیں. باقی جہاں تک اگر کوئی سننے کی کان موجود ہو تو انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. صحیح ہے نبیل بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حسن بھائی 2 منٹ چاہیے تھے مجھے ذرا. جی سر بولیں. تاکہ میں جی اچھا دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے اسی کے اوپر نا. دیکھیں جو اختلافی موضوعات ہیں، یہ آپ نے کہا خاموشی اختیار نہیں کی، چلے اگر وہ خاموشی نہیں تھی، ان کے پاس پاور آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھی. اگر ہم دیکھیں خاموشی کہنا دیکھیں نبیل بھائی، اگر وہ خاموشی ان کا فسق ہے. اگر کوئی دیکھیں، اگر ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور لوگ سامری کے پیچھے لگ پڑتے ہیں نا، اگر ہارون خاموش رہے، کچھ بھی نہیں بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. ان پہ خاموشی کا دبا لگانا ہارون علیہ السلام کی تفسیق ہے. اسی طرح یہ تو واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اپنا جانشین بنایا. اہل بیت کا سردار امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ہے. وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اس امت کے ہارون ہیں، وہ قرآن ناطق ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی کل مؤمن من بعدی انت منی بمنزلت ہارون انت کنفسی، فرمایا کیا علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. یہ سب کہنے کے وہ کیسے، اگر وہ خاموش رہے نا، یہ صرف ابو بکر عمر کی نہیں ہے یہ کہ اس کی خلافت کی صحت ہے. یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نستجیر باللہ عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. دیکھیں ان کا جہاد نہ کرنا یہ ثابت ہے، وہ انہوں نے خود کہا ہے، دونوں فریقین کے کتب سے ثابت ہے. لیکن ان کی خاموشی یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے. دونوں فریقین کے کتاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا، اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت کا اظہار کیا، بس لڑے نہیں، کیونکہ وہ شرعاً حرام تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا تھا کہ اگر لوگ آپ کی نصرت نہیں کرتے تو اپنی جان بچائیے اور اپنے آپ کو قتل مت کروائیے. جی سر بولیں. اچھا حسن بھائی بس اب 2 منٹ میں دیکھیں خاموشی سے آپ کی ساری گفتگو کو تو ماشاءاللہ 2 منٹ. اچھا دیکھیں، میرا جو بیسک اختلاف ہے وہ کسی اہل سنت یا اہل تشیع کے ساتھ نہیں ہے. میرے جتنا یہ علماء ہیں، مطلب جو دین کے کھلے لفظوں میں ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں کہ جو ہر بندہ اپنے مطلب کا دین جو ہے وہ لوگوں کو کنوے کر رہا ہے، چاہے وہ کتب کی صورت میں کر رہا ہے یا کسی بھی صورت میں. جب ہمیں ایک چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے، آپ اپنے آپ کو شیعہ بولتے ہیں،
میں اپنے آپ کو صرف میں سنی نہیں بولتا اپنے آپ کو، نہ شیعہ بولتا، میں مسلم بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اگر جی سر، پھر اگر یہ سارے معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں منع کیا مسلمانوں کو، اور نبی کو کلیئر قرآن کی آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 159، جس میں کہا کہ اے نبی جن لوگوں نے اپنے آپ کو گروہ میں تقسیم کر لیا، فرقوں میں بٹ گئے، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ اور ان جی کا سر، معاملہ، اور آخرت میں ان کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، جی سر، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم یہ سب باتوں کے باوجود ہم کسی کامن ٹرمز کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ ہم جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں ان کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے، سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے، خواہ وہ شیعہ ہے یا سنی، ہی ہم پہ حجت ہے، کیونکہ دین اگر آپ نے سیکھنا ہے تو وہ نبی سے اور اہل بیت سے لینا ہے ہم نے، ہم، یہ اور ہمارے لوگوں کو حجت ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل جن باقی لوگوں اسلام نے، کو اگر جی کوئی، سر بولیں 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 آپ، جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا، ہم، تو نبی نے تو کہہ دیا، اللہ نے تو کلیئر حکم دیا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک میرا موقف یہ کہ آپ کا جتنے بھی فرقہ وارانہ یہ جتنی بھی تنظیمیں چل رہی ہیں، جن لوگوں نے چندہ بکس کھولی ہوئی اپنی، یا جو لوگ چندوں کے اوپر آج کوئی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں دین کے نام پہ، جو کھلے لفظوں میں پیسہ کما رہے ہیں، ایک ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ایک دیکھیں، جہاں تک بات ہے مدد کی، مولا علی کو ہم مولا مانتے ہیں، سب کچھ ہے بالکل، اگر یہ ایک سیکنڈری ٹاپک ہے کہ وہ حاضر ہے نہیں حاضر، موجود ہے یا نہیں، ان اس ٹاپک کے علاوہ اگر ہم یہ کہتے ہیں وہ تو یا علی الگ مدد، موضوع ہے، اگر ہم وہ تو ایک اور جی چیز بالکل چھیڑی ہے نا موضوع آپ نے، الگ ہے، وہ جو جنہوں نے فرقے میں آپ بنائے کو نا اللہ دوسرا، ان کو یہ میرا لعنت دوسرا کرے، سوال ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم کے دین میں فرقے بنائے ہیں وہ اللہ ان کی لعنت ہے، لیکن یہ تو دیکھا جائے کس نے فرقے بنائے نا، جو ہر بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے اس نے فرقے تو نہیں بنائے نا، جو ہر بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اسی پر ہے، دیکھیے، رسول صلی اور اللہ علیہ وسلم دوسری نے فرمایا میرے قرآن بعد کی ایک امام آیت علی اور علیہ السلام، جس میں اہل بیت جس میں علیہ اللہ تعالیٰ السلام، کلیئر کہہ رہا ہے، ہاں اللہ دیکھیں تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے دوسری آیت میں بھی کہ بھائی ان لوگوں نے خود چیزیں مخصوص کر لی اور یہ اس پہ خوش ہیں کہ جو ان کے بھائی پاس صاحب، موجود ہے، جس طرح جو مثال میں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہے نا، جو ان کے نہج پر ہے، ہوں، جو ان کے اس نے تو فرقے ہوں، تو نہیں بنائے نا، فرقے تو انہوں نے بنائے، جو فرقے تو نہیں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے بالکل یہی تو میرا موقف ہے، یہی تو اس وقت عرض ہے شیعہ نا، بھی تو نہیں تھے، شیعہ بھی پولیٹیکل ٹرم ہے، شیعہ بھی پولیٹیکل ٹرم ہے جو صرف یوز ہی نہیں، قرآن جب کے اندر رسول بھی صلی گروپ اللہ کے علیہ وسلم نے صورت میں، فرمایا نا کہ میرے بعد تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اتباع کرو، بالکل جب ایسے ہی رسول وزیر صلی اللہ پاک علیہ کا وسلم فرمان نے ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد امام علی علیہ السلام تمہارے امام ہیں، یہ تو ہم نے تو نہیں بنایا نا، یہ ہم نے تو نہیں بنایا نا، ہوں، آپ دکھاؤ، ہم شیعہ مذہب میں ایک چیز دکھاؤ جو ہم نے بنایا، ہم اس سے ابھی میں اس چیز کو بھی لعنت کو اس سے ہاتھ اٹھاؤں گا جو ہم نے بنایا، ہم نے تو نہ امام بنایا ہے، نہ ہم نے شریعت بنائی ہے، ہم نے کچھ نہیں بنایا، دوسروں نے اپنے خلیفے بنایا، دوسرے نے اپنی فقہ بنائی ہے، دوسروں نے اپنی جو کچھ بنائی نا وہ ان کا سب کچھ جعلی، فرقے جعلی بنے نا، ہم نے تو نہیں بنائی ہے، ہم تو اسی پر ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور جو لفظ شیعہ ہے یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اس میں یا علی انت و شیعت قوم بالکل الفائزون، یہ پولیٹیکل ٹرم یوز ہوئی ہے قرآن کے اندر، بالکل اس میں میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں رسول صلی کہ اللہ اگر علیہ تو پھر آپ وسلم اپنے کے آپ کو خود بولا احادیث کریں میں نا، امام علیہ السلام کے شیعوں کا ذکر ہے، اگر ہم شیعہ کہتے ہیں نا، خود امام علی علیہ السلام اپنے شیعہ کا لفظ ذکر کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے ذکر، یہ بھی ہم نے نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی شیعہ مذہب میں ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں، میں ان پہ اسی پہ لعنت تو کرتا ہوں ہمیشہ، اسی لیے تو شیعہ میرے مخالف ہیں، ابھی شیعوں نے، شیعہ مولوی حضرات، میں کیا کہتا ہوں، شیعہ مولویوں کا اکثریت کافر ہے، ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتہ نا، ان کا کفر ایسا ہے، بیچاروں کی غلطی لوگوں کو ایسے سنا ہے، ان کو پچھلے سے ان کے اساتید نے پڑھائے ہیں، بیچارے یہ سمجھتے ہیں میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کو یہ جیسے شہنشاہ نقوی یہ وغیرہ، ان بیچاروں کو خود نہیں معلوم، یہ اتقاء کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اکابر علماء پر، وہ ان کے بھی عقائد کفریت ہے، اور شیعہ ذاکرین ان میں کفر کم ہے، کفر بنائی ہوئی چیزیں بہت زیادہ ہیں بھائی ان کے ہاں، وہ ان چیزوں کو میں نے ہمیشہ نشاندہی کیا بھائی، بتایا، مجھے جب بھی پتہ چلا میں نے بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق کے خلاف ہے، ان پہ ہم لعنت کرتے ہیں، ان سے ہم تبرہ کرتے ہیں، اسی لیے سب میرے دشمن ہیں شیعہ مولوی حضرات، دیکھ اتنا جو تشیعوں کا دفاع کون کرتا ہے سب سے زیادہ، آپ نے دیکھا مجھ جیسا، اپنی تعریف نہیں کرتا، مجھ جیسا دیکھا آپ نے شیعوں میں، نہیں بالکل، نہیں بالکل کوئی نہیں کرتا، آپ نے اب بھائی دفاع آپ نے ایک کیا، شیعہ مولوی کو دیکھا، دفاع کے دیکھیں میں یہ ایک شیعہ کہتا ہوں، مولوی کو دیکھا کہ وہ کہتے دیکھیں تھینک یو حسن اللہ یاری، یہ خود نکم کوئی میں، بھی نہیں بولے گا، یہ کچھ بھی ان کو آتا نہیں ہے، ان کا سب سر جو ہے وہابیت کے سامنے، نواسب کے سامنے شرم سے جھکا ہوا، اپنے عوام کا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، اور ہم دفاع کرتے ہیں، یہ ایک دن ہمارے شکریہ ادا نہیں کرتے تو الگ بات ہے، تقریریں کرتے ہیں کہ اس کے فتنے سے بچو، یہ ایجنٹ ہے، کیوں یہ کہتے ہیں بھائی، کیوں یہ کہتے ہیں، پتہ ہے کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ان کے جو اندر کفریات ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، کفریات کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وہ علماء کے کفریات جو مذہب میں ہیں، علماء کے کفریات پہ لعنت، لیکن جو چیز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اہل بیت علیہ السلام سے، وہ ہم نے نہیں بنائی ہے بھائی،
ان کے اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، دین وہی ہے. اچھا تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ابھی یا علی مدد پہ کبھی بات ہو تو کبھی مستقبل میں کریں گے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلے ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا. اوکے بھائی، بہت مہربانی.